اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا واقعہ کہ جب آپ کا دربار لگا ہوا تھا، آپ کے دربار کے اندر آپ کے وزراء، آپ کے مشیر موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے میرے اس دربار کے اندر جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دے۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ اے سلطان محمود غزنوی، میں تجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ بڑا غریب آدمی ہوں کہ تم میرے گھر راشن بھیج دو 6 مہینے کے لیے، تو 6 مہینے میں جا کر سمندر کے کنارے چلا کروں گا اور اس کے بعد تجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دوں گا۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہ نے 6 مہینے کے لیے جو ہے راشن اس بزرگ کے گھر بھجوا دیا۔ جب 6 مہینے گزرے تو بادشاہ کا دربار لگا اور بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو وہ بزرگ، وہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آخر معاملہ یہ ہے کہ وہ وظیفہ تھوڑا الٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے گا 6 مہینے، تو لہٰذا تم 6 مہینے راشن دے دو میرے گھر پر، میں دوبارہ وظیفہ کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا 6 مہینے کا راشن بھیج دو۔ جب سال پورا ہو گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ نے کہا اس آدمی سے، اس بزرگ سے کہ بتاؤ خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، غریب آدمی ہوں، گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں نے کہا اس طرح اور کچھ نہیں، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، تو میں کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں؟ جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا بادشاہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے، بادشاہ سے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جب پہلے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، لہٰذا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ تو اسی محفل کے اندر، اسی دربار کے اندر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا کتوں کے آگے ڈالو گے تو آسان موت ہوگی، لہٰذا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے، کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر ایاز سے پوچھا، جو خاص مشیر تھا سلطان محمود غزنوی کا، کہا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، اگر 6 مہینے یا 1 سال آپ کے خزانے سے کسی غریب کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اسے معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بزرگ پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ بادشاہ جب تینوں کی بات سن چکا، اب بادشاہ سلامت اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا پہلے نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، تم کہتے ہو یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، تو آخر معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ تیری نااہلی ہے کہ تو نے ایک کتے پالنے والے کو اپنا وزیر رکھ لیا ہے۔ تو پھر دوسرے سے یہ جس نے کہا گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا کیما بنا دو، اس نے کہا یہ تیری نااہلی ہے، تو نے ایک کسائی کو تو نے اپنا وزیر رکھ لیا ہے۔ جب ایاز کی باری آئی، کہا اس نے معاف کرنے کا کہا ہے، تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ سید ہے، سید کبھی بدلہ نہیں لیتے، سید کبھی یہ نہیں کہیں گے فلاں کو قتل کر دو۔ بادشاہ کو آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت چہیتا وزیر جو ہے ایاز، یہ سید ہے۔ تو جب سید کا سنا، بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا ایاز تو نے آج تک مجھے نہ بتایا کہ تو سید ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا ان بزرگوں نے میرا راز فاش کر دیا ہے، میرے راز سے پردہ ہٹا دیا ہے، تو میں بتاتا چلوں یہ بھی کوئی عام نہیں، یہ خضر علیہ السلام ہے۔
تو پتہ چلا کہ آج ہمارے حکمران ایسے لوگوں کو وزیر رکھتے ہیں کہ جو کبھی انگریزوں کے چاپلوس ہوا کرتے تھے، پھر ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہی ہے۔ اگر کوئی علم دین کو سمجھنے والا، کوئی شریعت کو سمجھنے والا، کوئی سیدنا صدیق اکبر کو سمجھنے والا، سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے والا آئے گا تو پھر یہ ملک تبدیلی کی طرف بھی جائے گا، اور پھر ملک پاکستان کے اندر دین بھی آئے گا۔ جب حضور کا دین آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔